نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم أما بعد فنعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز علماء کرام، یہاں الحمدللہ مجھ سے زیادہ علم، تقوی ہر لحاظ سے علماء موجود ہیں، لیکن کرم فرمائی ہے مولانا محی الدین مدد العالی ان کے برخورداروں کا کہ مجھ حقیر کو وہ بلا لیتے ہیں اور میں بھی اپنے علم کے مطابق جو بیان کرنا ہوتا ہے بیان کر دیتا ہوں. الحمدللہ جامعہ اسلامیہ کلفٹن کافی عرصے سے میرا ان کے ساتھ خصوصی تعلق ہے. ان کے علوم اور فنون کا یہ سلسلہ کراچی تک نہیں ہے، کھیتی میں بھی ان کا مرکز ہے، دارالخلافہ میں بھی ان کا مرکز ہے، پنجاب میں الگ مرکز ہے، لاہور میں، کراچی میں تو ہیں ہی ان کی. یہ اللہ کا کرم. مولانا محی الدین صاحب ان کے والد گرامی، ان کی مسائی اور ان کے برخورداروں کی وہ شب و روز مسائی کا نتیجہ ہے. میرے محترم سامعین، کیونکہ رات کا کافی حصہ گزر چکا ہے تو میں مختصر اتنا عرض کروں کہ جیسے آپ نے سن لیا جامعہ اسلامیہ سے جو فارغ التحصیل ہیں، جن کو حضور علیہ السلام نے العلماء ورثۃ الانبیاء کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں، انہوں نے ان کے اس وراثت میں جتنا ان سے ہو سکا انہوں نے کمال حاصل کر لیا، تکمیل حاصل کر لیا. کمال تو بڑا مشکل ہے، وہ تو کہ ہم جتنی صحیح بھی کریں اس کمال تک تو نہیں پہنچ سکتے. اللہ جل جلالہ نے قرآن کی حفاظت کا وعدہ فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، تو اس کے لیے ذرائع بھی پیدا فرمایا. ذرائع وہی طلباء کرام جو چٹائیوں پر بیٹھ کر، مساجد میں بیٹھ کر، مدارس میں بیٹھ کر، معاہد میں بیٹھ کر، مسجدوں میں بیٹھ کر 30 پارے قرآن وہ بچے 12 سال کی عمر تک بھی ہم دیکھتے ہیں دستار بندیوں میں کہ اللہ کا عظیم کلام ان کو یاد ہو جاتا ہے. اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی، نہ صرف قرآن کی حفاظت فرمائی بلکہ قرآن کی تشریح جن چیزوں سے ہوتی ہے، علوم دینیہ، بالخصوص احادیث شریف، بہترین قرآن کی تفسیر وہ ہے جو حدیث سے ہوئی ہو. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم
کہ فرمودمند اقوال فعل تقریرات جن کو ہمارے اصطلاح میں احادیث کہا جاتا ہے، اللہ نے اس کے لیے طلبہ پیدا فرما دیے. یہ بڑا سلسلہ ہے. وارثین نبوت پیدا فرمائے. روز اول سے یہ مدرسہ کوئی نئی ایجاد یا بدعت نہیں ہے. سب سے پہلے معلم اللہ جل جلالہ، اولین شاگرد حضرت آدم علیہ السلام، وعلم آدم الاسماء کلها، تعلیم دی حضرت آدم کو. پھر وہ سلسلہ آقائے نامدار، فخر موجودات، ختم الرسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنے دور میں انہوں نے اپنے ہاتھ مبارک سے، ہاتھوں سے مدرسہ قائم کیا. مدرسہ اس کا نام نہیں ہے کہ بڑی بڑی بلڈنگیں ہوں. تعلیم دیوبند کو بڑے صغیر پاک و ہند عالم اسلام کا بڑا ادارہ ہے، لیکن اس کی افتتاح ایک چھوٹی سی مسجد چھتا سے ہوتی. تو حضور علیہ السلام نے اپنے مسجد کا وہ چبوترا اس پر صحابہ کو پڑھا رہے تھے. یہی مدرسہ ہے. مدرسہ ادھر وہاں سے شروع ہوا. یہ کوئی ملا یا درویشوں کی اختراع اور ایجاد نہیں ہے. یہ جس کو ہم ماننے والے ہیں اس کے سب کے اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں. انہوں نے اس کی بنیاد رکھی. وہ سلسلہ چلتا رہا. اللہ نے ان کے ذریعے جیسے قرآن کی حفاظت کا وعدہ فرمایا، اسی طرح ان مدارس اور ان میں پڑھنے والے جو طلباء کرام ہیں ان کے ذریعے سے اللہ جل جلالہ نے احادیث کی حفاظت کا ذریعہ بنایا. دنیا میں بڑے بڑے مذہب گزرے ہیں، بڑے بڑے ان کے مقلدین بھی تھے، متبعین بھی تھے. عیسائی ہیں، یہودی ہیں اور کئی مذاہب ہیں. بدھ مت ہے، کنفیوشس ہیں اور بے شمار مذاہب ہیں. ان کے بڑے بڑے مقلدین تھے. لیکن آج تک ان کو اپنے پیغمبر، عیسائیوں کو، یہودیوں کو، ان کو اپنے پیغمبر کے کسی قول اور فعل کا پتہ ہی نہیں ہے. حتیٰ کہ ان کی کتابیں جو ان پر نازل ہوئی تو کلام اللہ، اللہ کا کلام ہے، اور ان کو ہم کہتے ہیں کتب اللہ. یہ اللہ کے شان کے ساتھ اس کا کیسے مناسب ہے، اللہ عالم بمرادہ. اسی سے یہ قرآن نکالا گیا ہے، اللہ کا کلام ہے. اور گزشتہ کتب کو کلام اللہ نہیں کہہ سکتے، وہ اللہ کی کتابیں ہیں. کسی پر تختیوں کے شکل میں نازل ہوئے، کسی کو اور انداز میں نازل کیے گئے. یہ اللہ کا کلام ہے، بڑا مقدس کلام ہے. تو اللہ نے جس طرح اس کی حفاظت کی اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مسلمانوں کا کمال ہے. کوئی مذہب دنیا میں اب چیلنج کر دے، ان کو کہہ دے کہ اپنے پیغمبر کے چند حواریوں کے نام تو بتاؤ. حواری کا معنی صحابہ. ایک نام ہے، یاد ہی نہیں ہے ان کو. جو اسناد اپنے پیغمبر سے منسوب کرتے ہیں وہ گاٹے پھسے اور جھوٹ پر مبنی ہوتے ہیں. اور یہ اللہ کو یہ منظور تھا کہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو محفوظ رکھنا ہے. نہ صرف احادیث، ان کے اقوال، افعال، بلکہ ان کے تقریرات کہ ان کے سامنے کوئی فرد، صحابی، مسلمان کوئی کام کر دیتا، حضور علیہ السلام اس پر خاموش رہ جاتے. کیونکہ ایک پیغمبر کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ ناجائز چیز دیکھ لے اور خاموشی اختیار کرے. وہ تقریرات ہیں.
وہ افعال و احوال کو کے جو غیر اختیاری تھے شمائل وغیرہ میں وہ بھی جمع کر دیے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ابھی تک یعنی 11 لاکھ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سند اور متن کے ساتھ وہ دنیا میں موجود ہیں۔ امام بخاری جیسا امام گزرا 6 لاکھ احادیث سے انتخاب کیا، 4274 یا اسی طرح اس کے قرب و جواب اس سے پھر انتخاب کیا، اور وہ لمبی داستان ہے، سننے کی ہے۔ کسی وقت فرصت ملے تو یہ تاریخ دیکھیں، اپنی تاریخ پر فخر کرنا اور سیکھنا، یہ عمل کرنا، یہ مسلمان کا شیوا ہے۔ ان علماء اور طلباء نے تو کی ہے، کس تقویٰ سے، کس احتیاط سے جمع کیا اس ذخیرے کو۔ اگر اس سے مترادفات نکال دیں تو 4000 ہے، اور اگر تعلیقات کو ملا دیں پھر 9000 ہیں۔ بخاری کی کتاب، بخاری معمولی کتاب نہیں ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ شیخ جمال الدین اپنے شیخ اصیل الدین رحمۃ اللہ علیہ سے نقل فرما رہے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے 120 انتہائی سخت مسائل اور رکاوٹوں میں بخاری شریف کا ختم کر کے اس کے صدقے سے دعا مانگی تو وہ پوری دعا قبول ہو گئی۔ بخاری ایسا کتاب ہے، اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اس میں محفوظ ہیں۔ یعنی یہ کمال ہے مسلمانوں کا کہ اس کے پیغمبر کا اٹھنا، سونا، بیٹھنا، کھانا، حتیٰ کہ قضائے حاجت کے آداب بھی ہمیں سکھلائے۔ کفار ہنستے تھے کہ یہ کیسا پیغمبر ہے، اس نے کیا ایسا کرو، قبلے کی طرف منہ نہ کرو، پشت کرو، کتنے ڈھیلے استعمال کرو۔ ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ دین کے بڑے بڑے آداب ہیں، یہ بھی سکھلائے اس پیغمبر نے۔ پھر ان مدارس نے ان کو باقاعدہ محفوظ رکھا طلبہ کی شکل میں۔ سردار صاحب نے فرمایا نا کہ آج دنیا جو ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ المشرکون ولو کرہ الکافرون۔ وہ چاہتے ہیں کہ نور کو، نور ایمان کو بٹھا دیں، اللہ فرماتے ہیں، لیکن یہ ایک چوٹی کا زور لگا دیں، یہ اللہ اس نور کو اور بڑھائے گا، بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ مدارس کہتے ہیں کہ یہ دقیانوسی مولوی ہیں، یہ اس زمانے کے ساتھ نہیں چل سکتے، ان کو جدید علوم کا علم بھی نہیں ہے، یہ اعتراض کرتے ہیں۔ لغو اعتراض ہے بالکل۔ ہمارا وفاق المدارس العربیہ پاکستان ہے، اس کے نصاب میں عصری علوم بھی ہیں دینی علوم کے ساتھ ساتھ، لیکن ہم پوچھتے ہیں کہ آپ لوگوں نے کسی میڈیکل کالج میں کہ جہاں میڈیکل و ڈاکٹری سیکھنی ہو، کبھی ہم نے تو مطالبہ نہیں کیا کہ اس میں میڈیکل کے ساتھ قرآن اور حدیث بھی شامل کر دیں۔ انجینئر بنتا ہے، کبھی ہم نے یہ مطالبہ نہیں کیا کہ اس کے ساتھ انجینئرنگ بھی شامل کر دو۔ ہمیں حکومتیں بھی کہتی ہیں جو غیر کے دباؤ میں آ کر سب کچھ کھو جاتے ہیں کہ اس کو راہ راست پر لاتے ہیں، ان کی رزق کا ہمیں فکر ہے، یہ کریں گے کیا؟ خدا کی قسم بڑی بڑی ڈگریوں والے گھروں میں ڈگریاں ڈال کر بے روزگاری کی وجہ سے خودکشی کر رہے ہیں۔ آپ نے کبھی نہیں سنا بازار میں کہ کسی مدرسے کا فارغ
فارغ التحصیل بھی بازار میں کھڑا ہو، سند اس کے ہاتھ میں ہو کہ میں نے یہ ڈگری حاصل کی ہے اور میں بھوک سے مر رہا ہوں۔ جب دین آ جاتا ہے تو آدمی کو اللہ خود کفیل بنا دیتا ہے۔ رزق کے معاملے میں مولوی کو کوئی ضرورت سوال کرنے کی نہیں ہے۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جس نے اپنے آپ کو وقف کر دیا کہ میں اللہ کا ہوں، پھر اللہ بڑا غیرتی ذات ہے، وہ کبھی اپنے قال اللہ اور قال الرسول کی سیکھنے والے کو دم بدر رزق اور نوکری بھی جو نہیں گلیوں میں چکرے نہیں لگاتے۔ یہ وہ اخیار جو بتاتے ہیں یہ ایسے ہیں، یہ ایسے ہیں، لیکن یاد رکھے میں اتنا عرض کرتا ہوں کہ جن ممالک میں یہ نظام ختم کر دیا گیا ہے، بڑے اسلامی سلطنت سے اندلس 800 سال مسلمان کی حکمرانی تھی، اس وقت تک حکمرانی تھی جب یہ مدارس کچے کچے گھروں میں جو لوگ گئے ہیں ان کو معلوم ہے کچے مکانات وہ غرناطہ، الحمراء اور قرطبہ یہ مسلمانوں کے عظیم میراث تھے۔ جب انہوں نے مدارس، یہ درس تدریس، یہ آزادی پر مبنی اسباب حکومت کے کنٹرول سے باہر مدارس تھے، جب تک ان کی تو آپ کیا چاہتے ہیں ہم ان سے پوچھتے ہیں، جو پاکستان سے بھی وہ ملک بناتے ہیں، بہت لوگ تس نس کر دیا انہوں نے۔ آج صرف اسلامی جو شاعر تھے وہ کنڈرات کی طرح چیخیں مار رہی ہیں، مسلمان نہیں ہے وہاں پر۔ آپ نے دیکھ لیا سوویت یونین سے ریاستوں میں جہاں امام بخاری، امام ترمذی جیسے عظیم علماء گزرے، دین کی وہ مراکز تھے، جب کمیونسٹ آ گئے، سوویت یونین کا غلبہ ہوا، وہاں ان کو بیچارے عربی بھی ان سے بلا دی کہ اپنا قرآن بھی نہ پڑھ سکے، سستی ان میں آ گئی، انہوں نے ان طاقتوں کا مقابلہ نہیں کیا۔ ہم سے بھی وہ بناتے ہوئے اس ملک سے کہ کلمہ بھی کسی کو نہ آئے۔ بغداد کسی وقت میں علم و عرفان کا مرکز تھا، خلافت عباسیہ کے دور میں ہر محلے میں مدرسہ، اسی طرح مدرسہ، ادارے، قرآن حدیث پڑھانے والے موجود تھے۔ تو ایک نام تھا اسلامی تاریخ میں بغداد کا، لیکن جب وہ سلسلہ ختم ہوا، بازار میں جو لوگ گزرتے ہیں پتہ نہیں چلتا ان کے شکلوں سے